شكرا هديت قلبي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ قرآن کریم سے جو ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اول تو آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں تو اس کے ترجمے پہ غور کیا کریں، اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کل میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو ترجمہ اکثر الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں قرآن کریم پڑھوں تو ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر بھی غور کرتی ہوں۔ تو اسی طرح کل میں پڑھ رہی تھی سورہ العنکبوت پڑھ رہی تھی تو اس کا ایک آیت نمبر تھی 62 تا 63 63 تھا 62 تھا 63 آیت نمبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ بڑے پیارے طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی تلقین فرما رہے ہیں۔ جب آسمانوں سے بارش برسنا ختم ہو جاتی ہے، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کیجئے، انشاءاللہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے، بنجر زمینیں جو خشک پڑی ہوئی ہیں ان کو تر و تازہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 62 سے 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک پڑی ہوئی تھی تر و تازہ کر دیا، تو وہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو یہ کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ الحمدللہ، آپ کہیے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں گے تو کیا ہوگا اس کے بدلے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے، ایسی زمینیں جو بنجر ہو چکی ہیں ان کو تر و تازہ کر دیں گے۔ اس کا تعلق تو اس کے اندر آیت کو غور سے اگر پڑھنے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں ہوں، ہماری زندگیاں جو ویران پڑی ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تازگی فراہم کریں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں الحمدللہ کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں الحمدللہ پڑھنے کا حکم دے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ خود اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ میں سے اکثر اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس فراوانی، اس نعمتوں کا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں الحمدللہ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا پہلے بھی میں آپ سے وظیفہ شیئر کر چکی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ میں نے اس میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی میں الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ اگر آپ صرف اسی کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ پر رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ، جب ابھی ہم گئے تھے وہاں پر عمرہ پر تو جمعے کے خطبے میں امام کعبہ فرما رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں فرمایا کہ ساری رات قیام کرنے سے بہتر یہ ہے، مطلب اس سے بھی زیادہ ثواب تب ملتا ہے جب ہم 2 آیتوں کو غور سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے ترجمے کو غور سے پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ نے ہمیں کیا حکم فرمایا۔ تو یہ اس چیز سے بھی افضل ہے کہ ہم ساری رات قیام کریں۔ تو ایک اور بات میری نصیحت آپ سے ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی بے شک 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، لیکن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اللہ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کو گزارنے کا ایک مقصد آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور اس وظیفہ کو جو سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ الحمدللہ کہیے، تو اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں رحمتوں کی فراوانی کر دیتا ہوں، تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک اور بات جو میں آپ سے بولی ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے، ترجمے کو پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے خود سے جو ہے وہ اکیلا ترجمہ مت پڑھیے گا،
کیونکہ ہم نے تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ 5 سال کے کورس میں ہم نے خود پڑھا ہے، تو اس لیے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے خود سے پڑھنا ہے تو آپ تفسیر معرف القرآن یا کوئی بھی ایسی تفسیر جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے ایک، تو آپ ان تفسیر سے پڑھیے گا، کیونکہ آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بعض اوقات آیتوں کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو معرف القرآن سے اس کے ترجمے کو پڑھ کر اس کی تفسیر جو آپ نے پڑھنی ہے وہ معرف القرآن کی جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے. لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ اجازت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.